سورہ یوسف آیت نمبر 5 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے بھائیوں کا عرض کیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کی تعبیر یہی تھی کہ 11 بھائی باپ اور ماں سبھی معنی تھے خالق، انہوں نے سجدہ کیا۔ ان کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز ہے، سجدہ عبادت کسی نبی کی شریعت میں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک غیر اللہ کو سجدہ عبادت حرام اور ناجائز ہے۔ سجدہ نام ہے پیشانی ٹکا دینے کا۔ تسبیحات پڑھنا سنت ہے، اگر نہ بھی پڑھی جائے تو سجدہ تو ہو جاتا ہے، سنت رہ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لے گئے حرا مقام، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے، تو آپ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جب حاضر ہوئے عرض کیا کہ جی اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ کو زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں۔ تعظیمی سجدے کا معنی یہی ہے جھکنا، ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ ایک شاعر پوچھ رہے تھے کہ والدین کے پاؤں پر، استاد کے پاؤں پر، شیخ کے پاؤں پر ہاتھ رکھنا جائز ہے؟ میں نے عرض کیا جی جائز ہے، لیکن یہ پیشانی نہ جھکے، ہاتھ رکھنا کوئی منع نہیں، رکھ لے کوئی حال نہیں، واقعات بھی ہیں، لیکن یہ پیشانی نہ جھکے۔ دین مسلم میں جب میں پڑھتا تھا اس وقت کا واقعہ ہے، میاں مسعود احمد صاحب مددلو حج کے لیے جانا چاہ رہے، مسجد میں تشریف لائے میاں اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے، اور وہ کھڑے تھے، یہ آئے اور پاؤں کے بل سامنے بیٹھ گئے، پاؤں پر ہاتھ رکھا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر اٹھے گلے ملے اور چلے گئے، پاؤں پر بھی ہاتھ رکھا لیکن پیشانی بھی نہیں دی، یہ شکل ہو جائے تو پیشانی نہ دیتے غیر اللہ کے سامنے بس۔ خواب بعض تو اپنے خیالات کا اثر ہوتا ہے، حضرات اللہ علام ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی قابو نہیں ہوتا، اور وہاں خواب کے پیچھے چل بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک واقعہ پڑا ہے
ایک شاعر نے خواب دیکھا، عراق میں رہتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ یمن کے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر سونے کی اینٹیں ہیں، وہ نہیں گئے، اور جس گھر کا دیکھا تھا اس نے خواب دیکھا کہ عراق کے فلاں محلہ فلاں گلی فلاں گھر میں کتنا سونا ہے، وہ یہاں سے چل پڑا۔ پوچھتا جب وہاں گیا، اس محلے گلی میں چلا گیا، گھر کا پتہ کیا، پھر رہا تھا تو انہیں پکڑ لیا کہ تو جاسوس آیا، سکھا کے مرمت بھی ہوئی، سکھا کے مرمت۔ پھر پوچھا، انہوں نے کہا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا پورا پاگل ہے جی، میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ یمن کے فلاں محلہ فلاں علاقہ فلاں جگہ پر فلاں گھر میں اتنا سونا ہے، میں تو نہیں گیا، تو اسی کا گھر۔ تو ماذ خواب کے پیچھے اور اپنے خواب کو، نبی کا خواب تو ہوتا ہے 100% سچا، وہ تو ہوتی ہے بھائی جو نبی فرما دے بس، کیونکہ جتنا دل کا آئینہ صاف ہوگا اتنا خواب سچے آئیں گے، تو نبی کا دل کا آئینہ بالکل صاف ہوگا۔ کچھ خواب ہوتے ہیں کہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ہر خواب کی تعبیر کے پیچھے پڑھنا یہ بھی مشکل ہے، اس کے پیچھے نہ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے خواب سچا کر دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، 12 سال عمر تھی یا 16-17 سال تھی، مختلف روایات، نصیحت فرمائی کہ بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تم سے حسد کریں گے۔ اور واقعتاً ہے بھی ایسے کہ حسد اتنا گندی بیماری ہے کہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، انسانیت کے دائرے سے اسے نکال دیتی، نیکیاں راک ہو جاتی ہیں۔ ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، نیکیاں تو راک ہو جاتی ہیں، اور پھر حسد تو کیا تھا کہ آگے والے کو نقصان پہنچے۔ محسود آرام سے سویا ہوا ہوتا ہے، حاسد کھوڑ رہا ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے، کیسے نقصان پہنچاؤں، کیسے پہنچاؤں، کیسے پہنچاؤں۔ حضور علیہ السلام نے لکڑی سے تشبیہ دی ہے نا، لکڑی اگر آگ میں ڈالی جائے، آگ لکڑی کو کھاتی ہے، جب لکڑی ختم ہو جائے تو پھر آگ آگ کو کھاتی ہے، انگارہ بھی راکھ بن جاتا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ بھائی ذرا حسد کریں گے، چاہیے تو یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے تھے، بنیامین بھی، یوسف علیہ السلام بھی، تو چھوٹوں پہ شفقت ہونی چاہیے، الٹا یہ بھی ہونا چاہیے کہ چلو ہم دائیں بائیں کام وام میں تو والد صاحب کی توجہ خوب ہو گئی ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن نہیں، خطرہ تھا کہ ان سے حسد پیدا ہو جائے گا۔ ایک آدمی لمبی چوڑی عبادات بھی کرے، تلاوت بھی کرے، تسبیحات بھی پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن حسد رکھتا ہے کسی سے تو اس کی نیکی راکھ ہے، اس کے آنے جانے کا فائدہ کوئی نہیں، خالی آنے جاؤں گا بس، باقی کچھ نہیں۔ دل کو پاک رکھنا چاہیے، دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ جب تک دل صاف نہیں ہے، صحابہ کی عظمت جہاں اور وجہ سے تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ کے دل شیشے کی طرح صاف،
ایک دوسرے کے متعلق بالکل بغض نہیں تھی. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں جنگ چل رہی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے تو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، دسترخوان پہ آ جاتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دل صاف نہ ہوتے ایسا ہو سکتا تھا؟ خود جہاں دسترخوان پہ بیٹھے فرماتے تھے لڑائی ادھر کی مزیدار ہے، کھانا ادھر کا مزیدار. کتنا دل صاف. اب اگر کوئی ایسا تھوڑا سا وہ گھر کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا، روٹی تو الگ بات ہے، دل صاف رکھا جائے. فرمایا یا اے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر خواب کو بیان نہ کرنا، نہ بتانا. فیکیدوا لک کیدا، نتیجہ بتایا خواب کا اظہار کیسے ہوگا. فرمایا وہ تدبیر کریں گے تیرے بارے میں تدبیر، وہ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے کریں گے تجھے دور کرنے کے لیے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن. لیکن ہماری سب کی یاری شیطان سے، دوستانہ بڑا شیطان سے. جو وہم اور گمان دل دماغ میں ڈال دے بس اسی کے پیچھے ہم چلتے. جہاں گناہ سے بچنا ضروری ہے وہاں موضع گناہ سے، تہمت کی جگہ سے بچنا بھی ضروری ہے کہ بلا وجہ کوئی الزام کوئی بات نہ بنے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بیٹھے، ازواج مطہرات تشریف لائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی رہی. باقی چلی گئی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور مشورے لینے تھے، وہ تشریف فرما ہوں. خاصی دیر گزر گئی، جب وہ جانے لگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے تک تشریف لائے. تو میں چاندنی رات ہے، حجرے جو سامنے سارے برابر برابر تھے، میں یہاں سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، آپ تشریف لے جائیں چلے جائیں. وہ تشریف لے جا رہی تھی، ادھر سے دو صحابی آ رہے ہیں، اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عباد ابن بشیر رضی اللہ. یہ تو آپس میں دوستانہ بھی ٹھیک تھا. جیسے انہوں نے دیکھا تو ذرا پیچھے ہٹے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آواز دی. فرمایا یہ عورت جا رہی تھی نا؟ انہوں نے کہا جی. فرمایا یہ میری صفیہ تھی. عرض کیا اللہ کے رسول ہم بس تو سوچ سکتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. تو موضع تہمت سے بھی بچے، ہر ایسے کام سے بچے جس پر کوئی الزام لگ سکے، اس سے بھی احتیاط کرے. انسان کا دشمن کھلم کھلا تو شیطان. جب یہ تصور کر لے کہ میرا دشمن شیطان ہے یا پھر وہ ہوگا جو شیطان کا حامی، بس ہر ایک کو کر کے دشمن بنا. مسلمان کا دشمن نہ ہو، لیکن وہ کردار ادا کرتے ہیں پھر وہ صف میں چلے جاتے ہیں. تو تاکید فرمائی کہ بیٹا خواب بتانا نہیں ہے، شیطان ہے، ان کو پٹیے بڑھائے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت وکذالک یجتبیک ربک، اور اسی طریقے پر تیرا رب تجھے چن لے گا، پسند کر لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھ کو سکھلائے گا خوابوں کی تعبیر.
خواب کی تعبیر بھی ایک ملکہ ہوتا ہے جس کو اللہ عطا کر دے۔ حضرت قبلہ امیر اکاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھ سے خواب کی تعبیر کا نظام واپس کر دے۔ کئی بار دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، اب خوابوں کی تعبیر کا میں تعبیر نہیں دیتا، کنارے ہو گیا۔ وگرنہ پوری دنیا میں جب بھی کوئی اللہ والا کوئی عالم دنیا سے فوت ہوتا تو اسی رات مجھے ضرور دکھائی دیتا کہ فلاں مسجد کا مینار گر گیا، مجھے دکھن ہوتا۔ آئیں گے سید، جائیں گے سید ہوگا۔ تو خواب کی تعبیر ہر آدمی کا کام نہیں۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا ملکہ عطا کیا۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں پوچھا، فرشتہ ہی تھا کہ میری زندگی کتنا ہے؟ وہیں وہ 5 انگلیاں ظاہر کر۔ اب بڑے پریشان ہوا ہے کہ 5 دن ہے، 5 گھنٹے ہیں، 5 مہینے ہیں، کیا ہے؟ اپنے خادم کو بھیجا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جاؤ میرا نام نہ کہنا، ویسے خواب سنو۔ جب وہ گئے انہوں نے خواب سنایا تو انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خواب کس کا ہے؟ وہ ہمارے زمانے کا ہوتا تو ماشاءاللہ 1 یا 10 جھوٹ کچے کہہ دیتے ہیں نا، اس اچھے زمانے کے لوگ تھے تو خاموش۔ واپس چلے گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ وہ تو پوچھتے ہیں کس نے دیکھا؟ اچھا بتا دو۔ انہوں نے بتا دیا۔ میں تیرا خواب نہیں ہو سکتا تھا، یہ بہت بڑی شخصیت کا خواب ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارہ کر کے دکھایا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ گئے بس اسی وقت آدھا سانس تو پہلے ڈاکٹر لے لیتے ہیں، کہتے ہیں بس 2 منٹ تھے، اگر نہ پہنچتے تو آپ مر گئے۔ لگتا ہے کہ موت و حیات کا مالک یہ بات، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات، اللہ ہی مالک و خالق ہے۔ عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، عقائد پہ اثر پڑ گیا تباہی ہو جائے گی، کل نجات نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اعمال میں نجات نہیں ہوگی، عقائد پہ ہوگی۔ اعمال ضروری ہیں لیکن نجات اعمال پہ نہیں ہوگی۔ ہمارے اعمال تو ویسے ہی بدبودار اعمال ہیں، ان پہ کیا چھٹکارا ہو سکتا؟ میں اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیر سکھلائیں گے، وہ یتیم نعمتہ علیہ، اور اپنی نعمت اس پر پوری کر دیں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ نبوت ایک واجب چیز ہے، ولایت کسبی چیز ہے۔ آدمی محنت کرے 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 اللہ اس کو ولی بنا دے۔ نبوت محنت میں نہیں، اللہ تعالیٰ جس کا انتخاب کرتے ہیں اس کو نبی بنا دیتے۔ اگر چاہے تو پتھروں کو سمندر کر دے، اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، خالق ہے۔ جس کو چاہے نبی بنا دے، اس میں حسد مسد نہیں۔ حضور علیہ السلام سے یہود اس لیے حسد کرتے تھے کہ نبوت ادھر کدھر آ گئی، وہ بنی اسرائیل میں آنی چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نبوت وہ بھی چیز ہے اللہ جس کو دے دے۔ لیکن یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری اینٹ تھا اس مکان کی جو لگا دی تھی، بس
حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کا تصور بھی حرام ہے. خیال کریں، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں والا آل یعقوب پر کما اتما، جیسا کہ اللہ نے اس کو مکمل کیا تھا اللہ ابوائے کا تیرے آبا اجداد پر من قبل، پہلے ابراہیم اور اسحاق. ان ربک کا بے شک تیرا رب علیم، جاننے والے حکمت والے، اس میں کوئی شک نہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یوں اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلایا. تو یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل شروع ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک. اللہ مجھے اور آپ کو قوم قرآن نصیب فرمائے.